آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، گزشتہ ایک ماہ سے زائد عرصے سے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی کی پوری قیادت غیر قانونی طور پر جیلوں میں ہے اور کراچی سمیت بلوچستان کے متعدد علاقوں میں پرامن سیاسی اجتماع پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ آج ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچ یکجہتی کمیٹی پر ہونے والے حالیہ کریک ڈاؤن کے پس منظر اور موجودہ صورتحال کو آپ صحافی حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ مارچ کے مہینے میں بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والے ایک مسلح حملے کے بعد ریاست نے اس مسلح حملے کو ہمارے پرامن سیاسی تنظیم کے خلاف جواز کے طور پر استعمال کیا اور ہمارے پرامن سیاسی تنظیم کے خلاف برترین کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک پرامن سیاسی تنظیم ہے جس نے نہ کبھی پرتشدد سیاست کی ہے اور نہ کبھی تشدد کی حمایت کی ہے۔ ہماری شروع دن سے یہی موقف اور جدوجہد کا طریقہ کار واضح رہی ہے کہ ہم بلوچستان میں ریاست کی جبر اور بربریت کے خلاف پرامن طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں اور آج تک ہمارے کسی بھی اجتماع اور احتجاج میں ایک گملہ بھی تک نہیں ٹوٹا، لیکن ہماری تنظیم شروع دن سے ریاست کی پرتشدد پالیسیوں اور بدترین کریک ڈاؤن کا سامنا کر رہی ہے۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد ریاست نے سب سے پہلے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے خلاف میڈیا مہم شروع کیا اور ہماری پرامن سیاسی تنظیم کو جعفر ایکسپریس پر ہونے والے مسلح حملے کے ساتھ گھناؤنے طور پر لنک کرنے کی کوشش کی گئی اور ہم سے غیر ضروری اور زبردستی مذمت کی مطالبہ کیا گیا، لیکن ہمارا موقف شروع دن سے ہی واضح ہے کہ ہم پرتشدد سیاست و جدوجہد کے حامی ہم پرتشدد سیاست و جدوجہد کے حامی ہیں اور نہ ہی کسی بھی قسم کی تشدد کی حمایت کرتے ہیں، اور ہمارا موقف آن دی ریکارڈ میڈیا پر موجود ہے اور ہم متعدد مرتبہ اپنے موقف کو میڈیا کے سامنے لا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری تنظیم کو بدترین کریک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ جس طرح جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد بلوچستان حکومت کی جانب سے مشکوک انداز میں متعدد لاشوں کو کوئٹہ کے ایک قبرستان میں دفنایا گیا تھا اور کچھ لاشیں سول اسپتال کوئٹہ کے سرد خانے میں رکھ کر کسی کو ان تک رسائی نہیں دی جا رہی تھی، اس المیے کے دوران جبری گمشدگی کے شکار بلوچ افراد کے خاندانوں میں تشویش اور خوف کی ایک لہر دوڑی تھی، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ریاست کسی بھی مسلح عملے کی پاداش میں اپنے قید خانوں سے جبری گمشدگی کے شکار افراد کو نکال کر انہیں ماورِ عدالت قتل کر کے جعلی مقابلوں میں مارنے کا دعویٰ کرتی ہے، یا کسی مسلح عملے میں مارے جانے والے مسلح افراد کے ساتھ جبری گمشدگی کے شکار افراد کو بھی قتل کر کے ان کی لاشیں وہیں رکھ دی جاتی ہیں اور انہیں بھی مسلح افراد ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس بحیثیت تنظیم ان کا ڈیٹا بھی موجود ہے، لہٰذا اس بار بھی یہی صورتحال تھی۔ جبری گمشدگی کے شکار افراد کے اہل خانہ ہر روز سول اسپتال کوئٹہ کے چکر لگا رہے تھے اور ان کا مطالبہ نہایت ہی سادہ اور پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق تھا کہ ان لاشوں تک ہمیں رسائی دی جائے یا ان کی شناخت ظاہر کی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا یہ لاشیں ہمارے پیاروں کی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس آئینی و قانونی مطالبے کی پاداش میں ریاست نے جبری گمشدگی کے شکار افراد کے لواحقین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر متعدد متاثرہ خاندانوں کے افراد کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اس جبر اور درندگی کی مخالفت کی اور متاثرہ خاندانوں کے لیے آواز اٹھائی اور ان کے ساتھ کھڑی رہی، جس کے پاداش میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت اور کارکنان کو بدترین ریاستی کریک ڈاؤن کا سامنا رہا۔ ہماری تنظیم کے خلاف حالیہ کریک ڈاؤن 19 مارچ کو شروع ہوا اور اس وقت تک جاری ہے، جس میں ہمارے تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور ہمارے مرکزی رہنما صبغت اللہ شاہ، بیبکر بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ
اور لالا وہاب اور مجھ سمیت ہمارے 200 کے قریب کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا، جس میں سے اب تک صرف مجھے اور لالا وہاب کو رہا کیا گیا، لیکن ڈاکٹر ماہرنگ سمیت ہمارے باقی تمام دوست غیر قانونی طور پر قید میں ہیں، جبکہ اب تک اس کریک ڈاؤن میں ایک کمسن بچہ سمیت 3 لوگ شہید اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں، اور ظلم و ستم کی اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے پرامن مظاہرے پر فائرنگ کر کے کمسن بچہ سمیت 3 لوگوں کو قتل کیا گیا، اور اس کی FIR بھی ڈاکٹر ماہرنگ سمیت ہمارے رہنماؤں کے خلاف درج کی گئی۔ ہماری تنظیم بلوچ یکجہتی کمیٹی پر ریاستی کریک ڈاؤن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بلوچستان میں ریاست کے انسانی حقوق کے پامالیوں، تشدد اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور پرامن جدوجہد کرتے ہیں۔ ریاست پاکستان ہماری پرامن جدوجہد کو تسلیم کرنے کے بجائے، ہمیں انصاف فراہم کرنے کے بجائے ہمارے جدوجہد کو متنازع کرنے کے لیے ہم پر مختلف بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے، اور مسلسل ہمارے پرامن کارکنان پر تشدد اور طاقت کا استعمال کرتی آ رہی ہے، جبکہ اس تمام عرصے میں ڈاکٹر ماہرنگ، صبغت اللہ شاہ جی، بی بکر بلوچ، بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ سمیت تمام سیاسی اسیران کو جیل کے اندر مختلف طریقوں سے ہراساں کیا گیا، اور تحقیق و تفتیش کے نام پر انہیں سنگین دھمکیاں دی گئیں۔ جب یہ دباؤ اور دھمکیاں ناکام ہوئیں تو 24 تاریخ کی رات 8 بجے کو کوئٹہ پولیس اور CTD کے اہلکاروں نے جیل میں غیر قانونی طور پر داخل ہو کر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، اور اسی دوران بیبو بلوچ کو عہدہ جیل کوئٹہ سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا، اور 24 گھنٹے کی جبری گمشدگی کے بعد بیبو بلوچ کو پشین جیل منتقل کر دیا، جہاں ان کی بیرک اور واش روم تک میں نگرانی کے لیے کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت پر جیل میں ہونے والا یہ ظلم و ستم اس لیے جاری ہے تاکہ انہیں ذہنی دباؤ میں لا کر اپنے سیاسی اصولوں اور پروگرام سے دستبردار کرنے پر مجبور کیا جائے، اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف ان کی آواز کو دبایا جا سکے۔ معزز صحافی حضرات، جیل میں ہونے والے ان پرتشدد واقعات اور بیبو بلوچ کی پشین جیل منتقلی کے خلاف ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، صبغت اللہ شاہ جی اور بی بکر بلوچ گزشتہ 5 دنوں سے جیل میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے تھے۔ ان کی صحت تیزی سے خراب ہو رہی تھی اور ان کی حالت نہایت تشویشناک تھی، اس لیے کل شام جبری گمشدگی کے شکار افراد کے خاندان، سیاسی اسیران کے خاندان اور سینئر وکلاء پر مشتمل گروپ نے جیل میں ڈاکٹر ماہرنگ، صبغت اللہ اور بی بکر سے ملاقات کر کے انہیں بھوک ہڑتال ختم کرنے پر آمادہ کیا۔ جیل کے اندر ہمیں اپنے ان رہنماؤں کی صحت اور جان کے حوالے سے شدید خطرات لاحق ہیں، اور اس دوران اگر ان کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری ریاست پاکستان، حکومت بلوچستان، کوئٹہ پولیس اور کوئٹہ انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، صبغت اللہ شاہ جی، بیبو بلوچ، بی بکر بلوچ، گلزادی بلوچ سمیت تمام اسیران کی فوری رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور ان کی زندگیوں کا تحفظ یقینی بنائیں۔ دیکھیں، یہ واقعی قابل مذمت ہے اس بلوچستان کے، خاص طور پر وہ فیمیل ایکٹیوسٹ جو اس ملک میں خاص طور پر خواتین کے طور پر ہر قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف کھڑے رہے ہیں، چاہے وہ پشتون ہوں، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے وہ پنجابی ہوں، یا سول سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہوں، خاص طور پر عورت مارچ کے لوگ ہوں، ہر بار ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور ہم نے یہی توقع کیا ہے کہ وہ اس بار بھی جو ہے بلوچستان میں ہونے والی اتنی بڑی تحریک کے اوپر جو ریاستی کریک ڈاؤن ہوئی ہے، اور اس میں ساتھ میں جو ہماری فیمیل ایکٹیوسٹ جو اس وقت جیلوں میں ہے اس کے خلاف
ان اداروں کی ان ویمن جو آرگنائزیشنز ہیں یا جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کی ایک بہت پازیٹیو رول ہوگی. لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ 5 دن کے اندر جس میں ہمارے 5 سے زائد ساتھی جو جیل کے اندر بھوک ہڑتال میں بیٹھے تھے, لیکن کسی بھی ادارے کی جانب سے نہ ان کے حوالے سے کوئی آل وال پوچھا گیا اور نہ ان کی زندگی اور سلامتی کے حوالے سے کسی نے کوئی کنسرن شو کیا. جی دیکھیں جی کل جو ایک نئی پٹیشن لگی تھی بلوچستان ہائی کورٹ میں, اور اس میں جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیڈران ہیں ان کے علاوہ جو 92 افراد جو کہ جن میں کم سن بچے بھی ہیں جو کہ ابھی تک 3 MPO کے کیس میں مختلف جیلوں میں بند ہے, ان کی رہائی کے حوالے سے جو ہے ہائی کورٹ بلوچستان نے یہ اعلان کیا کہ آج کے دن اگر انتظامیہ اور ہوم ڈپارٹمنٹ اگر اس چیز کو ثابت نہیں کرتی ہے کہ وہ کسی ایک الیگل یا وہ ایک پبلک مینٹیننس ان سے افیکٹ ہو رہی تھی تو ان کو ریلیز کرنی ہوگی. لیکن آج کے دن بھی ان کی اس ہیئرنگ کی جو ڈیٹ تھی اس کو بھی آگے بڑھایا گیا اور ابھی تک کسی کو بھی ریلیز نہیں کیا گیا. دیکھیں جب آپ جیلوں میں ہو تو آپ سے بات چیت کے لیے آتے ہیں, اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی حکومت کی بات ہے تو ہم اسی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ جبری طور پر گمشدہ کیا گیا, اور اسی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مجھے کراچی میں بالوں سے کھینچ کر گھسیٹ کر میرے سروں سے چادریں چھین کر اور میرے ساتھیوں پر تشدد کر کے ان کو گرفتار کر کے مجھے 10 دن کے اندر سینٹرل جیل میں ڈالا گیا. اسی پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہماری بلوچ یکجہتی کمیٹی کی پوری سینٹرل جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت جیلوں میں ہے, اور بجائے اس کے کہ ہمارے معاملات کو ہمارے ایشوز کو کنسیڈر کرنے کے, ہمارے معاملات سننے کے, ہماری جو آوازیں ہیں یا ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو سننے کے, بار بار ہمارے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے. مختلف طریقے سے ہمارے اس پرامن اور سیاسی تحریک کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہیں, جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو صاحبزادیاں ہیں, وہ جو خود بینظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی ایک پوری ہسٹری ہے کہ وہ کس طریقے سے اس ریاستی جبر کا سامنا کرتے ہوئے وہ ایک پورے ایک پروسیس سے گزرے تھے. جنرل ضیاء سے لے کر مختلف دور میں جس طریقے سے انہوں نے اسٹیٹ ریپریشن کو دیکھا تھا, یہ ان کے بچوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس دور میں جتنے بھی مظلوم اقوام ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری طرف سے خاموشی ہے. اور دوسری سب سے المیہ اور شرمناک بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ بلوچستان میں خواتین کی جانب سے خودکش حملے کے حوالے سے جو ہے ہمیں کنسرنز تھی, اس حوالے سے بلوچ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے. یہ ایک شرم کا مقام ہے اور یہ انتہائی گھناؤنا ایک اللاجیکل بات ہے کہ آپ کو بلوچستان میں اگر بلوچ خواتین کے خودکش حملوں کا خوف تھا, ڈر تھا اور سیکیورٹی کنسرنز ہیں تو پھر آپ پورے بلوچستان کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دینا. پھر آپ نے کیوں چند مخصوص خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر اس طریقے کی کوئی خودکش حملوں کے کنسرنز ہیں تو یہ بھی سیکیورٹی اداروں کی ناکامی ہے. اس پہ آپ سیکیورٹی اداروں کو آئیں, آپ اکاؤنٹیبل کریں کہ وہ کس بیسس پہ بلوچستان میں بیٹھے ہیں, وہ کس وجہ سے قانون اور تحفظ لا اینڈ آرڈر کو اور لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. اب اس چیز کو ایک جواز بنا کر آپ بلوچستان میں ڈاکٹر مہرنگ سمیت بلوچ خواتین کو جیلوں میں ڈالتے ہیں اور انتہائی بے شرمی سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے ان کو ڈالا کیونکہ ہمیں بلوچ خواتین کی جانب سے خودکش حملوں کا ڈر تھا. یہ تو ڈر آپ کا بلوچستان میں جو سالوں سے رہا ہے اور سالوں سے رہے گی, پھر تو آپ سارے کے سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں. یہ انتہائی ایک غیر سیاسی, وہ بلاول بھٹو زرداری جو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, آج میں سمجھتی ہوں کہ ان کی حکومت میں ان کے لیے کہتی ہوں کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا ڈیموکریسی کی بجائے کہ آمریت از دی بیسٹ ریونج. آج جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں یہ ایک آمرانہ حکومت ہے, اور بلوچستان پیپلز پارٹی کی جو دور حکومت میں بلوچستان میں جس طریقے سے سیاسی آوازوں کو, پرامن آوازوں کو جس طریقے سے کریک ڈاؤن کا سامنا رہا ہے, یہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے.